پروگرام آئین اور عوام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروفیسر خورشید احمد صاحب، ہم رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ دو تین باتیں میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن میری نگاہ میں ایک بنیادی حق اور بنیادی ضرورت ہے۔ بلا شبہ ایک دن میں نہیں ہو جائے گا، لیکن اس کی طرف نقطۂ آغاز ہو جانا چاہیے۔ اور جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، پری کنڈیشن نہیں ہے کہ انفارمیشن کے بارے میں یہ چیزیں ہوں، یہ چیزیں آپ سے اس کے بعد ہوں گی۔ میری نگاہ میں اصل رجسٹرز آ رہی ہے بیوروکریسی کی طرف سے، اور اس سے کنٹین کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات جس کی طرف آپ نے متوجہ کیا ہے وہ ہے صحیح نمائندگی کیسے ہو۔ تو اس معاملے میں تین چار صرف پوائنٹ دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا انڈیپینڈنٹ ہونا مکمل طور پر بڑی حد تک وہ ہو گیا ہے 80 میں، لیکن ابھی بھی کچھ کمزوریاں ہیں اس کے اندر۔ فائنینشیل اٹانومی کی بات ابھی یہ کمی ہے اس کے اندر۔ ساتھ ہی اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ احتساب کے ادارے مؤثر وجود میں آئیں۔ نیب کے سلسلے میں جو نیا قانون ہے 2.5 سال ہو گئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، اسے منظور نہیں کیا جا سکا ہے۔ ہمیں الٹا ہونا چاہیے سطح سے، اور جس طرح سب نے مل کر کے 18ویں ترمیم پر اتفاق رائے پیدا کیا، اسی طرح ان بھی پیدا کریں تو انشاءاللہ اس سے پھر بنیادی تبدیلیاں آ سکیں۔ پروفیسر صاحب دیکھیے، نیب کے قانون کے لیے آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے جو کمیٹی نے پاس کیا جس قانون کو 3 دفعہ ہم نے ٹیبل کیا، اور اپوزیشن کے اصرار پہ ہم نے وڈرا کر لیا۔ اب اپوزیشن کے کچھ 2 پوائنٹس کے اوپر، اور خاص طور پہ ایک پوائنٹ کے اوپر ان کا اصرار ہے جس پہ وہ اڑے ہوئے ہیں۔ باقی جماعتیں ایگری کر رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا سٹنگ جج کو اس کا چیئرمین ہونا چاہیے۔ باقی جماعتیں ایگری کر رہی ہیں کہ اے پرسن آف گڈ انٹیگریٹی، دیکھیں نا سپریم کورٹ کے اندر جج جو ہوتے ہیں ان میں بھی بہت اچھے جج بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی کوئی کسی صاحب کے اوپر میرا اور آپ کا اور کسی اور صاحب کا اختلاف رائے بھی ہو۔ سو اس کے اندر کچھ تھوڑی سی سیاست کی بجائے اگر ہمیں ٹالرنس لے آئیں تو یقیناً جس طرح آپ نے میرا خیال یہ کہ اس میں ٹالرنس کا مسئلہ نہیں ہے، سپریم کورٹ کا جج ہو یا سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہو، لیکن یہ بات کہ کوئی شخص جو کوالیفائی ہو سکتا ہے اس کو لے جائے یہ مناسب نہیں ہے۔ خورشید احمد صاحب، آپ نے ذکر کیا الیکشن کمیشن کے اٹانومی کا۔ 18ویں ترمیم نے تو بہت تبدیلیاں کر دیں۔ اب پارلیمان کہتی ہے کہ جی جو ممبران ہوں گے الیکشن کمیشن کے ان کی ٹرم صرف 2 سال ہوگی۔ اس قسم کا قانون سامنے آیا ہے، اس پہ آپ کی کیا نہیں رائے؟ ہونا چاہیے، آپ کی کیا رائے؟ 5 سال ہونا چاہیے۔ میری نگاہ میں نان رینیویبل چیف کے لیے ہم نے یہ کر دیا ہے، وہ تو 5 سال ہے، لیکن اراکین باقی کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں یہی ہونا چاہیے۔ ٹینیور ان کو 5 سال کا ہونا چاہیے جس طرح چیئرمین کا ہے بلا شبہ، تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اپنا کام کر سکے۔ الیکشن کمیشن کے لیے میں یہ بھی گزارش کروں کہ الیکشن کمیشن نے اس وقت کافی سارا کام شروع کیا ہوا ہے، الیکٹرل رولز کے اوپر شروع کیا ہوا ہے، الیکٹرل پروسیس کے اوپر کیا ہوا ہے۔ انہوں نے تمام جماعتوں کو بھی مختلف اوقات میں بلایا ہے، اور گورنمنٹ نے ان کو مکمل طور پہ ایشورنس دی ہے کہ جو سپورٹ آپ کو چاہیے ہوگی ہم اس کو سپورٹ فراہم کرنے کو تیار ہیں۔ ہمارا اپنا انٹرسٹ اس میں ہے۔ میں پاکستان کے مفاد کی بات بھی کر رہا ہوں، میں پیپلز پارٹی کے مفاد کی بات بھی کر رہا ہوں، اس لیے کہ پاکستان میں ہونے والے ہر الیکشن میں ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ رہا کہ جو ڈاؤن ٹراڈن کلاسز تھی، جو کمزور طبقات تھے معاشرے کے، ان کو تو ووٹ کا حق نہیں دیا گیا، ان کو تو ان سے ووٹ چھین لیا گیا۔ اور اگر آزادی سے ووٹ پڑتا ہے اور یوتھ کو بھی ووٹ کا حق ملتا ہے اور رورل ایریاز میں بھی لوگوں کو رائٹ ٹو ووٹ مل جاتا ہے، تو اس سے بہت بہتری آنے کی واپس جمہوری ادارے کی طرف آتے ہیں۔ یقیناً ان موضوعات کا تعلق بھی اس سے ہے۔ اس پارلیمان کو ایک اعزاز جاتا ہے، ہمیشہ مطالبہ رہا کہ دفاعی بجٹ ایوان کے سامنے آنا چاہیے، آنا شروع ہوا، بحث نہیں ہو پائی۔ پارلیمان کی قومی سلامتی کی کمیٹی موجود ہے، لیکن کیا قومی سلامتی کے سارے امور اور پالیسیاں پارلیمان بنا رہی ہے؟ یہ ایک سوال آتا ہے۔ اور اب بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ جو ہمارے سیکیورٹی کے حوالے سے معاہدے ہیں، ہم رائٹ ٹو انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں، پارلیمان تقاضا کر رہی ہے کہ وہ اس کے سامنے آنے چاہیے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ صاحب دیکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دنیا کے جن ممالک میں بھی یہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون عمل درآمد جس پہ ہو رہا ہے اور بڑا مؤثر ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے کچھ کیویٹس لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ ہر چیز آپ کچھ اسٹیٹ سیکرٹس ہوتے ہیں اس دنیا کے سارے ممالک کے سیکرٹس تو ہیں، لیکن بجٹ آیا ہے، ڈیبیٹ نہیں ہوئی۔ میں اس پہ گزارش کرتا ہوں، جہاں تک تعلق یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر ڈیفنس بجٹ کو اور ہماری اسٹریٹجک پالیسیز کو یا ہماری فورن پالیسی کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمان پالیسیاں ڈیبیٹ کر کے ان کو ریفائن کر کے اپروو کرتی ہے، پارلیمان پالیسیاں انیشیٹ نہیں کرتی۔ پالیسیاں انیشیٹ کرنی ہوتی ہیں گورنمنٹ نے، اور گورنمنٹ کے اداروں نے یا ممبرز نے۔ نارملی گورنمنٹ، ہاں ہم نے یہ پہلی دفعہ یہ مثال ضرور قائم کی کہ ڈاکٹر دنیا عزیز کا ایک بل جو یونانیمس خواتین کے حقوق کے بارے میں تھا، یونانیمسلی پاس کیا گیا، یہ پہلی دفعہ ہوا ایک اپوزیشن کے ممبر کا۔ لیکن پارلیمان کے اندر
چیزوں کو آنا چاہیے, اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے. پارلیمان پالیسیاں دیا نہیں کرتی. گورنمنٹ جو آپ نے ایگزیکٹو جو چنی ہوتی ہے, پالیسیاں اس نے دینی ہے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی ہے کہ ہاں یہ پالیسی قومی مفاد میں ہے, ٹھیک ہے, نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, جس طرح 18ویں ترمیم بنی آئی ہے نا, 18ویں ترمیم کے بعد جو آئین کے اس وقت صورتحال ہے, اس سے ابھی کھینچا تانی کا عمل ہے. اداروں نے ٹھہرنا ہے اس پہ, اور پبلک اوپینین نے اپنا فائنل رول پلے کرنا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں لوگ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں, میڈیا کیا رسپونڈ کرتا ہے, اور وہ ٹھہراؤ جو آئے گا. یہ کھینچا تانی آج میں کبھی کورٹس لگتا ہے کہ ہم اوور ڈو کر رہی ہیں, کبھی پارلیمان, کبھی ایگزیکٹو.